اللہ کی قسم ان وعدوں پر پلتے ہیں، ان اسباب پر نہیں پلتے۔ جب تک تعلیم میں بیٹھنے والا اور خود تعلیم کرانے والا دونوں اس یقین کو، اس تصور کو دل میں لیے ہوئے نہیں بیٹھیں گے، ان کو اللہ کے وعدے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ طبیعت تعلیم سے اکتا چکی ہے، کہ نہیں بیٹھے، روزانہ ایک کتاب پڑھ لی، حفظ ہو گئی، یاد ہو گئی، عمل کے لیے کرانا چاہتے تھے، عمل کرنے لگے ہم۔ فرماتے تھے اس عمل کا کیا اعتبار ہے، اس عمل کا کیا اعتبار ہے جو عمل تو کسی خواہش کی وجہ سے چھوڑ دے، اس عمل کا کیا اعتبار ہے جو عمل تو مخالف ماحول میں نہ کر سکے، اس عمل کا کیا اعتبار ہے کہ حاجت تجھ سے اور حالات تجھ سے وہ عمل چھڑوا دے، اس عمل کا کیا اعتبار ہے؟ معتبر تو وہ اعمال ہیں جو اعمال یقین کے ساتھ کیے جائیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا، تعلیم کا طریقہ ہے یہ، تعلیم کے ساتھ یہ شرط ہے کہ تعلیم کرانے والا، تعلیم سننے والے، یہ اس حلقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا وہ حلقہ یقین کریں کہ جس میں آپ صحابہ سے غیب کے تذکرے کرتے تھے اور منافقین کہتے تھے یہ وعدے پورے ہونے والے نہیں ہیں، اور صحابہ کہتے تھے نہیں یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ آج بھی اس تعلیم کے حلقے میں اسی کیفیت، اسی یقین کی ضرورت ہے۔ اگر اس کیفیت پر تعلیم کا حلقہ نہیں ہے تو پرانے بھی تعلیم کے حلقوں سے اکتا جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے، صرف نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، تبلیغ میں تعلیم کا مقصد صرف شوق پر لا کر ختم کر دیا گیا۔ جو عمل والا بن گیا ہے وہ تعلیم میں نہیں بیٹھے گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ نئے لوگوں کے لیے تعلیم ہے، ہم بھی پہلے بیٹھا کرتے جب نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، پھر اس سے نمازی بن گئے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تعلیم نماز کا شوق پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے صرف، بلکہ تعلیم صبح شام سارے دنیا کے پھیلے ہوئے مادی اسباب کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے۔ جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، نکلنے کے زمانے میں صبح شام 2 وقت تعلیم ہوگی۔ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے، قرآن کی تصحیح کا حلقہ جو ایک فرض عمل ہے، اگر جماعت میں ایک ساتھی سے قرآن پڑھنے والا ہے ایک ہی حلقہ قائم کیا جائے، ایک آیت رٹوائی جائے، صحیح تلفظ ادا کرانے کی کوشش کی جائے، علماء قراء حضرات جماعتوں کے ساتھ اہتمام سے نکلیں، ان کی قرآن کی تعلیم اور ان کے فرائض کی تعلیم کا خود اہتمام کریں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے ہر جماعت کے ساتھ چاہتا ہوں ایک مولوی ایک قاری ہو جو ان کو دین کی تعلیم دے، ان کو قرآن سکھلائے۔ اللہ کے راستے کی صحابہ کی نقل و حرکت میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ جاہل نکلتے تھے، علماء ساتھ جوڑے جاتے تھے، یہی میری روایتوں میں ملتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئے لوگ آتے تھے، انہیں بھی دعوت دینے کے نکالا جاتا تھا۔ تبلیغ نقل و حرکت دعوت کے لیے تھی، اس کے ضمن میں نئے لوگ پرانوں کے ساتھ مل کر تعلیم بھی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ دعوت اصل تھی، تعلیم اس کے ضمن میں نئے لوگ پرانے سے سیکھا کرتے تھے۔ یہ اختلاط اس لیے ہوتا تھا عوام اور علماء کا، تاکہ سب دعوت اللہ کے لیے نکلیں، اس ضمن میں علماء کی صحبت سے علم بھی حاصل کر لیں۔ آپ ذرا سیرت پر غور کریں، اس تبلیغ کے کام کو کسی فرقے یا کسی جماعت کا کام الگ سمجھ کر نہ چلیں، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ سیرت کی طرف جائیں تو سمجھ میں آئے گا کام۔ موجودہ حالات، موجودہ صورتحال کو دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ ایک گروہ ہے کوئی جو اپنا کام کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دین کے تمام شعبوں میں خیر لانے کے لیے، امت کو دین کے تمام شعبوں سے جوڑنے کے لیے یہ اصل محنت کا مقصد اصل یہ ہے۔ اس لیے تعلیم کو اصل طریقے پر لاؤ۔ صبح کی تعلیم میں پہلا عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہوگا، 2 کی جوڑیاں بنا کر، میں بالکل صحابہ کی سیرت بتا رہا ہوں، 2 کی جوڑیاں بنا کر ایک قرآن کی آیت ان کے ذمہ کرو کہ آپس میں ایک دوسرے کو
ٹھیک کراتے رہیں، یہ سناتے رہیں، اگلے دن اس کو سنا جائے، پھر اگلا سبق دیا جائے۔ اس طرح خروج کے زمانے میں قرآن کے حلقے کا وہی معمول ہوگا جو قرآنی مکاتب میں بچوں کو پڑھانے کا معمول ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جماعتیں چلے چامے لگا کے آ جاتی ہیں، سورہ فاتحہ بھی درست نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ قرآن کا حلقہ لگانا مستقل کوئی کام نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ورنہ علماء اور قراء یہ جماعتوں میں نکل کر اپنے ساتھیوں پر ایسی محنت کر سکتے ہیں کہ نیا سے نیا آدمی واپس آ کر اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہے، اگر یہ محنت کی جائے ان پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا صبح کی تعلیم میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اس کے بعد صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے۔ یہ تعلیم کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کتاب، یہ منتخب احادیث تبلیغ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ 6 نمبر یہ تبلیغ کی بنیادی چیز ہے۔ سارا کام 6 صفات پر ہے۔ ان صفات کی حقیقت کو پہنچنا، ان کی روشنی میں 6 نمبر بیان کرنا، ان حدیث کی روشنی میں، یہ منتخب حدیث کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے صبح کی تعلیم میں منتخب حدیث تعلیم کا خوب اہتمام کیا جائے، اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو، کسی صوبے میں، کسی علاقے میں، کسی مسجد میں۔ ہمارے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، تم کس گروپ میں ہو، تم مسجد کون سی ہے تمہاری مسجد۔ خدا کی قسم، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ اس کام کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کو سوچا جائے، اس سے بڑا امت کے لیے عذاب کوئی نہیں ہے۔ کوئی تقسیم نہ کی گئی ہے نہ کی جائے گی، ساری دنیا میں کام ایک رخ پر ہے۔ اس کو 2 رخ پر تقسیم کرنے سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بھی ہیں ہماری جماعتیں، اختلاف کرنے والوں کو سمجھانا ہمارا فریضہ ہے، ان کا اکرام کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اختلاف کرے گا کوئی کرے گا، اس کے ذہن میں ایک چیز نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ مقابل بن جائیں، ہمارا کام یہ ہے اکرام کریں، 10 بار ملیں، 100 بار ملیں، پاؤں پکڑیں، سمجھائیں، کیا فائدہ ہے؟ قریب کریں، تم اپنا کر لو، اپنا کر لیں، دوری پیدا کرنے کو مت سوچو، بلکہ ہر قیمت پر ساتھ لے کر چلنے کی سوچو، ہر قیمت پر ساتھ لینے کی چلنے کی سوچو۔ تشدد بھی ہوگا، نبوت کا کام یہ ہے کہ نہیں، دب کر پیار محبت سے برداشت کر کے اللہ سے مانگتے رہو، کبھی دل نرم ہو جائیں گے، کبھی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں حیران ہوں، غیروں کو سمجھاتے ہیں، اپنوں کو نہیں سمجھاتے، غیروں کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اپنوں کی نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، جب تم غیروں کو سمجھا کر اپنا بنا سکتے ہو تو اپنوں کو سمجھا کر اپنا نہیں بنا سکتے۔ اس لیے عرض کر رہا، کام کی ترتیب تو دنیا میں ایک ہے، ہاں کہ ہم کام کسی جز سے اگر کوئی اختلاف کرے تو ہم جزیات کی وجہ سے امت سے اختلاف نہیں کریں گے، ہم سمجھائیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے جو کہا گیا ہے، نہ کرنے والوں کو سمجھاتے رہیں گے۔ ہمارا لڑائی تو ہے نہیں کہ آدمی اصول پر لڑے، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہے، اصول تو ڈرتے ہوئے عمل کرنے کے لیے ہے۔ اصول پر لڑنا سب سے بڑی حماقت ہے، اصول کی وجہ سے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ اصول لڑنے کے لیے نہیں ہے، اصول ڈرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ ظہر کے بعد تعلیم میں، اس کے بعد 6 بات کا مذاکرہ ہو، منتخب حدیث کی تعلیم کے بعد، یہ 3 عمل صبح کی تعلیم ہے۔ ظہر کے بعد کی تعلیم ہے فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اہتمام سے پڑھی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کے ذیل میں فوائد لکھے ہیں، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک محدث اعظم کا احادیث کے مضمون کا نچوڑ ہے فوائد، انہیں انتہائی توجہ سے سنا جائے، پڑھا جائے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کیا جائے ان فوائد پر، تو ہر شخص کو اپنے دین کی کمی کا خود احساس ہوگا۔
تعلیم کوئی رسم نہیں ہے، اس کے ذریعے اپنے اندر دین کی کمی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اس لیے شیخ کے فوائد جو احادیث کے ذیل میں